عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں کل آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کامران شاہد صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے مفتی صاحب، انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو ان کی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ان کو مطلب معاملہ بری ہو جائے ان کا، لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی خان صاحب اب شاید باہر آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، وہ ہم نے دیکھا کہ جو 9 کے مقدمات ہیں جی اس میں سر وہ جو تحریری اس کا جو ڈیٹیل آ جائیے ساری دہشت گردی عدالت کی جانب سے اس کے جج ہیں خالد ارشد، ان کے پاس دیکھیے سر انہیں الفاظ بڑے اس میں ان کے گواہ ایسے ہیں سرکاری جو کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے اجلاس ہوا ہے جو خان صاحب اسلام آباد گئے اس سے پہلے زمان پارک میں اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، پارٹی لیڈر موجود تھے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر گرفتاری ہوگی تو پھر رد عمل ایسے دیا جائے گا، لیکن مانو یہ تو اب استغاثہ کی کہانی ہے، اور جج نے کہا ہے کہ عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور نہیں کی جا سکتی۔ جی سر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ غیر معمولی رعایت بے گناہ شخص کو دی جاتی ہے، نہ کہ ایسے درخواست گزار کو جو کہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اور احتجاجی مظاہرین کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف جنگ کرنے اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی مبینہ مجرمانہ سازش میں ملوث ہو۔ ہاں یہ تو اس کے جو گواہ ہیں انہوں نے یہی کہا ہے نا، جو سرکار کے گواہ ہیں، تو اب وہ گواہ جو ہیں جب وہ پھر مقدمہ چلے گا، ان پہ جرح ہوگی، پھر ان کا معاملہ ہوگا، پھر نتارہ ہوگا اس کا، تو یہ تو فیصلہ ہے نا، اس کے خلاف اپیل بھی ہوگی، تو اس لیے مگر بہرحال اگر یہ اس میں بری بھی ہو جائیں عدت کیس میں تو پھر بھی میں خیال ان کو جیل کے دروازے کھولیں گے نہیں، اس سے یہ ہو گیا کم از کم۔ ہاں ایگزیکٹلی، ایک اور مقدمہ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، پنڈا پنڈاریا کنہ کا پار ہے، ایک مٹھی چکل ہے دوئی تیار ہے، تو وہ والی بات ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہوگا عدالت میں ہوگا۔ اور کل سر بڑا اس کا مطلب اہم دن ہونے جا رہا ہے، جمعہ ہے، یہ فیصلہ پھر عدت میں نکاح کا فیصلہ، عدت کیس جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں نا، اس کے اخلاقی پہلو بھی ہیں، اس کے قانونی پہلو بھی ہیں، تو پھر اب جو سر خاور مانیکا صاحب ہیں وہ تو اس کو موریلٹی کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں، اخلاقی مطلب یعنی کہ شرعی معاملہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ بھی تو 4 سال کے بعد ہوش آیا نا ان کو، 5 سال کے بعد سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، تو جب انہوں نے طلاق دے دی تو دے دی، پھر اب وہ کہتے ہیں وہ رجوع کرنے کا حق متاثر ہو گیا، اگر عدت میں دوران عدت شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے نا، تو انہوں نے تو رجوع نہیں کیا، نہ کبھی رجوع کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ ہوا ہی نہیں، نہ کوئی بچہ ہوا نہ رجوع ہوا، تو باقی تو پھر سب ایسا ہے نا کہ چسکا لینا ہے بس۔ اور وہ اس پہ شکوک و شبہات کہ جی یہ اغوا برائے بیان کا کیس ہے، افسوسناک یہ سارا واقعہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو شرم آتی ہے، یعنی تفصیلات معلوم کریں آپ تو اس میں بھی کوئی یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پہ کوئی فریق فخر کر سکے، میرے سارے فریق جو ہیں ان کو ذرا شرمندہ تو ہونا چاہیے نا۔ شامی صاحب جتنے ہم نے عرصہ مجھے تو نہیں مطلب یاد پڑتا، آپ ظاہر سینئر مجھ سے بہت زیادہ، یہ معاملات اس طرح سے کبھی ٹی وی پہ اخبارات میں ڈسکس ہوئے سر کہ یہ پرسنل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں؟ تو آپ شوہر تو آپ نہیں نا، اب ایک شوہر اگر اس حد پہ چلا جائے اچھا اور وہ اپنی بیوی کو اس حد تک رگیدنا چاہے یا اپنے جو دوسرے کیا کہ رقیب کو، تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں، تو مانے کا جو ہے وہ تو کیونکہ شوہر ہے نا، اب تو نہیں ہے نا سر، وہ اب تو نہیں ہے، سابق تو ہے نا، تو بس انہوں نے لیکن بہرحال اب انہوں نے اپنی فیملی کا اپنے بچوں کا خود سوچا، ایک بڑے گھرانے سے تعلق ہے، بڑے ذمہ دار گھرانے سے، پاک پٹن کے، اور ان کے والد جو تھے میاں غلام محمد احمد خان مانے کا، وفاقی وزیر رہے، بڑے سیاسی لیڈر تھے، ایم این اے رہے، متعدد بار منتخب ہوئے، مسلم لیگ نون میں رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، تو بہرحال اس فیصلے کی بھی سر بڑے آپ کو لگتا ہے اہم اثرات ہوں گے؟ اثرات ہونے ہیں ان ذمہ داروں پہ، کیا اثرات ہوتے ہیں فیوڈل لارڈس پہ، ان کی اپنی دنیا ہے، ہماری اپنی دنیا ہے، بس اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، یہ سارا جو معاملہ ہے وہ شرمناک ہے، کاش یہ واقعہ اس طریقے سے نہ ہوتا، کاش یہ عدالت میں اس طرح سے معاملہ نہ ہوتا، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، جو اس کے فریقین ہیں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ سر آج وہ پاکستان بار کاؤنسل نے وہ جو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا حکومت کی طرف سے آئی ایس آئی کو کہ جنہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ کالز یا فون جو ہے وہ ٹیپ کر لیں، اس کو آج انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے، کل بھی چیلنج ہوا، کل لاہور ہائی کورٹ میں ہوا، آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیلنج ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دفعہ 54 جو ہے آئین کا، اس کے آرٹیکل 9، 14 اور 19 کی خلاف ورزی ہے۔ پھر دہشت گردوں کو تو پکڑا نہیں جا سکتا، پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو ہی نہیں سکتا۔
ٹھیک ہے نا. ایک مس یوز, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, مس یوز نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری جتنی اشرافیہ ہے, بڑے بڑے ہمارے سرکاری افسر ہیں, چاہے وہ سول ہوں, فوجی ہوں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ہمارے جج صاحبان ہیں, ہمارے وکلا صاحبان ہیں, ایلیٹ کلاس جو ہے, ایلیٹ کلاس جو ہے, اس کو یہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو صاف کیوں نہیں رکھتی؟ آپ کیا چیز, اگر آپ کے ٹیلی فون ٹیپ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہونا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, کسی شریف آدمی کے ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر شک پڑ جائے, اگر دہشت گردی کے معاملات ہیں ان پر کوئی ملوث ہے تو اس کا تو پھر آپ کو پیچھا کرنا پڑے گا نا. لیکن اس سے قطع نظر مس یوز جو وہ کہتے ہیں جی ہمارا مس یوز ہو, کیوں کیا مس یوز ہو, پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہوتے ہیں پرائیویسی میں آپ؟ سر فون پہ آپ نے تو نہیں کرنی ہوتی نا, اور انہیں تو سر سائفر کی بھی بات کرنی ہوتی ہے, جو ہمارے کھیلنا کیسے ہے سائفر, جو ہمارے مقتدر طبقات ہیں, جو مقتدر طبقات ہیں, تو ان سے تو پھر ان کو تو اجازت نہیں دی جاتی, ان کا تو ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ جو عمال حکومت ہیں, جو ان کا تو یہ استحقاق نہیں ہے کہ مطالبہ کریں کہ ہمیں جناب ٹیلی فون کالیں کرنے کا حق حاصل ہے, ہمیں خواتین کے ساتھ گپ شپ لگانے کا حق حاصل ہے, ہمیں جناب اپنی بیوی کو غچہ دینے کا حق حاصل ہے, ہمیں جناب ناؤ نوش کی محفلیں سجانے کا حق حاصل ہے. تو پھر یہ بھی بنیادی حقوق ہیں, میں لکھا ہے کہیں آپ اپنی بیوی سے بے وفائی کریں گے, یہ بھی حق ہے آپ کا. اور کیا کیا تماشے لگاتے ہیں یہ لوگ, تو کیا ہے یہ خوب کیا ہے, یہ زشت کیا ہے, جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے, بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے. تو روز حشر میں تو کیا ہوگا, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, آزا بولیں گے, ادا بولیں گے نا, جیسے پرویز خٹک بولے نا, وہ بھی تو عضوی ہے نا, تھے سر, مطلب ہاں ایگزیکٹلی. تو بھائی یہ جو سارے اشرافیہ ہے اور یہ سارے لوگ یہ اپنی خلوتیں درست کیوں نہیں کرتے, اپنی پرائیویسی جو ہے اس کو کیوں نہیں آپ پاکیزہ کیوں نہیں بناتے؟ شرماتے. میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ آتے تھے, بھئی ہماری جناب دیکھیے ہماری پرائیویسی میں ہمارے خاندان تباہ ہو جائیں گے, ہمیں آری سی ویڈیوز بن گئی ہیں, ہماری آڈیوز بنا لی ہیں. میں نے کہا بھئی آپ ایسی حرکتیں نہ کریں, کتنے بچوں کے باپ ہیں آپ, اور پھر یہ ساسوں کو اور سالیوں کو کیا ضرورت ہے, کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس کریں, عدالتوں کے معاملات میں دخل دیں. محترمہ فاطمہ جناب کہتی ہیں قائد اعظم سے پوچھتی تھی نا, ورکنگ کمیٹی کی ممبر نہیں تھی مسلم لیگ کی, اچھا وہ تھیں اپنا مولانا محمد علی جوہر کی بیگم جو تھی نا, وہ ممبر تھی ورکنگ کمیٹی کی. اچھا, تو پوچھتے, میں قائد اعظم سے پوچھتی تھی کہ آج کیا ہوا ورکنگ کمیٹی, وہ بتا کے نہیں دیتے تھے, آپ کا کام نہیں, وہ کہتے تھے نہیں آپ مولانا محمد علی کی بیگم سے پوچھ لو. اچھا, ان کو, اور وہ تو یعنی وہ تو کچھ مجھے ایک لفظ نہیں بتاتی تھی. اچھا, تو بات یہ ہے کہ بھئی ایسی آپ کو پڑی کیا ہے, آپ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, لیکن میں دوسرا, اور اگر ہوں تو سر وہ یہ آپ کی بات کہ مس یوز دہشت گردوں کے ہونے چاہیے, آڈیو لیکس نہ ہونا بعد میں, ہاں اس کے ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ تماشے لگاتے کیوں ہیں؟ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے حامد میر صاحب کے ساتھ, اچھا, جب وہ سوال آیا یہ کہ بھئی یہ مس یوز ہوتی ہیں ٹیپیں جو ہیں, تو انہوں نے کہا وہ رانا صاحب فرما رہے تھے, رانا ثناء اللہ, تو بھئی ایسی بنائی کیوں جاتی ہیں, کوئی احتیاط کیا کریں. پھر وہ خسیانت سے ہو گئے. اچھا, بھئی کمال ہے, اپنی خلوت کی حفاظت کریں, اپنی تنہائی کی حفاظت کریں, تنہائی میں بھی خدا موجود ہوتا ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا, آئیڈیل ہے نا سر. اب یہ تو نہیں نا کہ روزہ رکھا ہوا ہے ہر بندہ تو فرشتہ نہیں ہے, غسل خانے میں بیٹھ کے پانی پی لے, یہ فرشتہ نہیں ہے, یہ انسان ہے. بھئی آپ اگر بڑے منصب پہ فائز ہو گئے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں بڑی ہیں, تو آپ دیکھیں نا, پھر آپ کا کردار بھی بڑا ہونا چاہیے. بالکل.